المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے النظم الحبیر کے پہلے باب کا مطالعہ مکمل کیا تھا، تو آج کے درس میں ہم اس نظم کے دوسرے باب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو اس نظم کا دوسرا باب ہے، اس کا عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے فصل فی الوحی، کہ اس باب میں ناظم رحمہ اللہ وحی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اسلام میں وحی کا کیا مقام ہے۔ بنیادی طور پر پہلے وحی سے مراد کیا ہے، اور اس کے بعد وحی کی کتنی اقسام ہیں، وحی کی کون کون صورتیں ہیں، اور اسلام اور باقی مذاہب میں یعنی وحی کے حوالے سے کیا تصورات پائے جاتے ہیں، اس کو ہم ضمنی طور پر اس بحث میں اس بات کی طرف بھی انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم نظم کے الفاظ کی طرف آئے، ہم وحی کے حوالے سے کچھ عمومی گفتگو کا پہلے یہاں پہ بیان کریں گے، تو اس کے بعد اسی پس منظر میں ہم انشاءاللہ ناظم رحمہ اللہ کے بیان کردہ اشعار کا بھی مطالعہ کریں گے۔ جہاں تک وحی کا تعلق ہے، سب سے پہلی بات کہ وحی سے مراد کیا ہے، تو ہم نے یہاں پر متعدد بار یہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی تعریف دو اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ ایک کہ لغت میں اس لفظ کے کیا معنی ہیں، لغوی اعتبار سے اس چیز کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد اصطلاح یعنی شریعت کے ڈومین میں اس کے کیا خاص معنی بیان کیے گئے ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ جہاں تک لغت کا تعلق ہے، تو لغوی اعتبار سے جو وحی کی تعریف بیان کی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ وحی سے کیا معنی ہے، الاشارہ السریہ، یعنی وہ اشارہ جو سرعت سے کیا جائے، یعنی تیزی سے کیا جانے والا اشارہ۔ اب اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ اشارہ کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ کبھی کبھار محض کسی آواز کے ذریعے سے، یعنی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کوڈ ورڈز پائے جاتے ہیں، تو کبھی کبھار کوئی آواز کسی چیز کی علامت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کوئی آواز کریں گے جس کے ذریعے سے آپ کا سامع جس تک آپ بات پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مراد سمجھے گا۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی اپنے اعضاء میں سے کسی بھی عضو کے ذریعے سے کوئی اشارہ کرے، ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا، آنکھوں سے کوئی اشارہ کیا، یعنی ہم کہیں گے کہ لغوی اعتبار سے وحی کے معنی ہے سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کوئی اشارہ اس اعتبار سے کرنا کہ آپ کا سامع آپ کی بات کو سمجھ جائے۔ تو لغوی اعتبار سے وحی کی تعریف بیان کرتے ہوئے مشہور لغوی امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی المفردات فی غریب القرآن میں فرماتے ہیں کہ وحی سے لغت میں کیا مراد ہے۔ فرماتے ہیں اصل الوحی الاشارۃ السریہ، وحی کی جو اصل ہے لغت میں، اس سے کیا مراد ہے، الاشارہ السریہ، وہ اشارہ جو تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ کیا جائے۔ وَلِتَضَمُّنِ السُّرْعَةِ قِيلَ أَمْرٌ وَحْيٌ، فرماتے اور اس میں اس سرعت کے وصف کے پائے جانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی لغت میں کہا جاتا ہے امر وحی، یعنی سرعت سے کیا جانے والا کام، آئی سری۔ وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْكَلَامِ،
فرماتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے یعنی اشارہ کیا جا سکتا ہے کلام کے ذریعے سے علی سبیل الرمز والتعریض، یعنی آپ کبھی کبھار انڈیکیٹ کرتے ہیں کلام کے ذریعے سے اپنا مدعا یا کلام کے ذریعے سے اپنی بات بیان کرتے ہیں، یعنی وہ اشارہ جو کلام کے ذریعے سے کیا جائے۔ وقد یکون بالصوت المجرد یعنی ترکیب، اور فرماتے ہیں کبھی کبھار اشارہ یہ ہو سکتا ہے مشتمل کس پر کہ خالی کوئی آواز کی جائے، یعنی کبھی کبھار کوڈ کے اعتبار سے ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی آواز رکھی جاتی ہے کہ جب میں ایسی آواز کروں اس سے مراد ہاں ہے، اگر میں نے ایسی آواز کی تو اس سے مراد نہ ہے، یعنی وہ آواز جو کسی خاص ترکیب سے خالی تو ہو لیکن اس کے ذریعے سے مدعا پورا ہوتا ہو۔ وہ بھی اشارتی ببعض الجوارح، فرمایا یا تو یہ اشارہ کیا ہو سکتا ہے کسی عضو کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کوئی اشارہ کیا، اپنے آنکھ کے ذریعے سے کوئی اشارہ کیا، یا کسی اور عضو کے ذریعے سے۔ وبالکتابہ، یا کہ آپ لکھنے کے ذریعے سے یعنی کتابت کے ذریعے سے کوئی سرعت کے ساتھ یعنی کوئی سمبل آپ نے بنائی تو آپ کا مدعا آپ کے مخاطب کو سمجھ آ گیا۔ تو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات فرمائی کہ لغت میں یعنی وحی سے مراد ہے سرعت کے ساتھ کیا جانے والا اشارہ۔ تو اسی معنی میں قرآن مقدس میں بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ مریم آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ان کو حضرت یحییٰ کی ولادت کے بارے میں بشارت دی گئی تو وہ اپنی قوم کے پاس آئے، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوہ بکرۃ وعشیہ، کہ جب انہیں یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملی تو وہ اپنی قوم کی جانب آئے، یعنی اپنی عبادت کی جگہ سے باہر آئے اور ان کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں پر جو معنی ہے یہ اوحی الیہم، کہ حضرت زکریا نے وحی کی، یعنی زکریا علیہ السلام کی وحی کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ نے اشارہ کیا اپنی قوم کو کہ آپ لوگ عبادت کرو صبح و شام، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو بنیادی طور پر لغت میں وحی سے مراد ہے وہ اشارہ جو سرعت کے ساتھ اس اعتبار سے کیا جائے کہ آپ کا مخاطب آپ کی بات سمجھ جائے۔ تو لغوی اعتبار سے ایک جامع اور بہت خوبصورت تعریف امام یعنی رشید رضا رحمہ اللہ نے بیان کی ہے الوحی المحمدی میں، تو وہ وحی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وحی سے مراد ہے الاعلام الخفی السری الخاص بمن یوجہ الیہ بحیث یخفى عن الغیر، فرماتے ہیں کہ وحی سے مراد ایسا اشارہ، ایسا خفی اور تیزی کے ساتھ کیا جانے والا اشارہ ہے۔ تو یہاں پر مزید یعنی ایک اضافہ کیا گیا کہ الاشارہ الخفی، یعنی وہ اشارہ جو ایک تیزی کے ساتھ کیا جائے اور صرف اس کو سمجھ آئے جس تک آپ بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو رشید رضا رحمہ اللہ تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے وحی اس تیزی کے ساتھ اور یعنی خفا کے ساتھ کیا جانے والا اشارہ ہے جو خاص ہو اس شخص کے لیے جس کی طرف آپ بات پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے بغیر کسی اور کو اس کی خبر نہ ملے۔ تو یہ لغوی اعتبار سے بنیادی تعریف بیان کی گئی۔ اب اگر ہم دیکھیں قرآن مقدس نے یعنی وحی کے لفظ کو اپنے لغوی معنی میں بھی استعمال کیا ہے اور شریعت کے ڈومین میں، شریعت کی اصطلاح میں جو اس کے خاص معنی بیان کیے گئے ہیں ان معنی کے حوالے سے بھی قرآن میں اس کو استعمال کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم وحی کی یعنی اصطلاحی تعریف کو جانیں اور یعنی اصطلاحی طور پر وحی کی اقسام اور صورتوں کے حوالے سے بات کریں، پہلے ہم دیکھیں گے کہ لغت میں جو وحی کے معنی ہم نے بیان کیے لغوی اعتبار سے قرآن مقدس میں کن کن صورتوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو جہاں تک الاشارہ السریہ یعنی وحی کا لفظ ہے تو قرآن مقدس میں سب سے پہلے یہ استعمال ہوا ہے کس معنی میں؟ الالہام الفطری للانسان، یعنی الہام کے معنی میں۔ سب سے پہلی بات کہ الہام سے یہ الہام کی جانب انشاءاللہ تعالی میں تفصیل سے انشاءاللہ آؤں گا کہ وحی اور الہام میں کیا فرق ہے، لیکن فی الحال یہاں پر ابتدائی طور پر یہ بات جان لیں کہ غیر نبی کی طرف سے یعنی غیر نبی کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بات اس طور پر ڈالا جانا کہ وہ یقین کے درجے پر پہنچ جائے، کہ اس انسان کا دل مطمئن ہو جائے اس بات پر کہ یہ یعنی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔
تو یہ تو وحی نہیں ہوتی، اس کے ذریعے سے کوئی شریعت بیان نہیں کی جاتی، نہ ہی اس کے ذریعے سے شریعت میں کوئی حذف و اضافہ کیا جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت اپنے صالح بندوں کے قلوب کو اس طرح مسخر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی انسان کے دل میں کوئی بات اس طور پر ڈال دیتے ہیں کہ انسان یقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کی جانب سے ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جانب وحی فرمائی کہ آپ اس کو دودھ پلاؤ۔ تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں تو وہ سارے مرد تھے، عورتوں میں کوئی یعنی پیغمبر مبعوث نہیں کی گئی۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی جانب وحی کی نزول کا معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اس سے مراد ہے الہام، یعنی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات اس اعتبار سے ڈال دی کہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی جانب سے یعنی بات ہے۔ دوسرا جو یعنی معنی یعنی جس دوسرے معنی میں قرآن نے وحی کے لفظ کو استعمال کیا ہے وہ ہے الالہام الغریزی للحیوان، یعنی جو حیوانات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ان کی تربیت اس اعتبار سے بیان کی، یا ان کو کوئی بات سجائی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ حرکت وہ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی منشا ہو۔ مثال کے طور پر قرآن مقدس سورۃ النحل میں شہد کی مکھی مدھو مکھی کے بارے میں بیان کیا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے یعنی مدھو مکھی شہد کی مکھی کی جانب وحی فرمائی۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی معاذ اللہ یہاں یہ تو نہیں مراد ہے کہ یعنی شہد کی مکھی پر کوئی شریعت اتاری گئی معاذ اللہ، تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یعنی شہد کی مکھی کو اس اعتبار سے اس کی تربیت فرمائی کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، تم فلاں فلاں جگہ پر اپنے گھر تعمیر کر دو۔ یعنی نحل کو شہد کی مکھی میں اللہ رب العزت نے اس کی طبع میں اس کی فطرت میں اس اعتبار سے یہ بات سجائی ہے کہ یہ شہد کی مکھی اڑتے ہی جانتی ہے کہ اس کا کام کیا ہے، اس کو شہد کہاں سے نکالنا ہے، کہاں جمع کرنا ہے، اس کو اپنا ہائیو کہاں پر بنانا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے یعنی اس کی طرف گویا کہ اس کی تربیت اس کی پروگرامنگ اس اعتبار سے کی گئی۔ تیسرے جو یعنی معنی ہے جس میں قرآن مقدس نے لغوی اعتبار سے وحی کے لفظ کو استعمال کیا ہے وہ ہے الاشارہ السریعہ علی الرمز والایحاء کایحاء زکریا، یعنی سرعت کے ساتھ کوئی، جیسے ابتدا میں نے بیان کیا، سرعت کے ساتھ کوئی اشارہ اس اعتبار سے کرنا کہ یعنی اشارہ کرنے والے کی مراد اس کا مخاطب سمجھ جائے۔ اس کی مثال وہی سورۃ مریم کی آیت نمبر 11 کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئی تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف اشارہ کیا، جو کہا گیا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ، کہ آپ محراب سے اپنی عبادت کی جگہ سے نکلے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، اور اس کے بعد اپنی قوم کی جانب اشارہ کیا أَن سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ اور اسی طرح جو یہ وحی کا لفظ ہے اس کو اور ایک معنی میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے وسوسۃ الشیطان، کہ شیطان کا وسوسہ، شیطان کے وسوسے کو بھی کہ لغوی اعتبار سے وحی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کی جانب وحی کرتا ہے۔ شیطان کا وحی کرنے سے کیا مراد ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اسی معنی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر بھی غیب سے کلام نازل ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ ٹھیک اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی نازل کرتا ہے، یعنی ان کو یہ وسوسے اور گمراہیاں سجھاتا ہے۔ تو جو یہ جھوٹے خیالات، من گڑت خیالات اور نبوت کے جھوٹے دعوے یہ شیطان کی سجائے ہوئے خیالات ہیں، اس اعتبار سے یہ کہا گیا کہ شیطان اپنے دوستوں کی جانب یہ وسوسے ڈالتا ہے۔
اس کے بعد مزید اللہ رب العزت کی جانب سے ملائکہ کو جو حکم دیا جاتا ہے کوئی کام کرنے کا، اس کے لیے بھی قرآن میں وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 12 میں اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ کی جانب، فرشتوں کی جانب یعنی وحی نازل فرمائی، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کے قدم جماؤ۔ تو یہاں پر یعنی وحی کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ الامر، یعنی وہ امر جس کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک معنی جس کے حوالے سے قرآن نے وحی کے لفظ کو استعمال کیا ہے وہ ہے الامر الکونی للجمادات۔ دیکھیے تکوینی نظام، یعنی اللہ رب العزت نے جس نظام کے تحت اس دنیا کو بنایا ہے، یہاں پر ہر کوئی شے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلتی ہے، جیسے اللہ نے جس چیز کو جیسا بننے کا حکم دیا ہے وہ ویسے ہی ہے۔ جیسے قرآن نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کی طرف یعنی ان کو کہا ائتیا طوعا او کرہا قالوا اتینا طاعین، یعنی جو جمادات ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی۔ تو اس میں بھی قرآن نے وحی کے لفظ کو استعمال کی، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی قیامت کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین یہ سارے کام کرے گی، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی، اور انسان پریشانی کے عالم میں پکار اٹھے گا کہ اس زمین کو ہوا کیا آخرکار، اور جس دن زمین اپنے سارے اخبار، اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، یہ سارا کیوں ہو رہا ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے زمین کو ایسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ مختلف وہ معانی ہیں جن کو قرآن مقدس نے یعنی وحی کے لفظ کو جن معنی میں قرآن مقدس نے استعمال کیا ہے۔ تو کیا کیا آیا اس میں؟ سب سے پہلی بات الالہام الفطری للانسان، دوسرا الالہام الغریزی للحیوان، تیسرا الاشارہ السریہ علی سبیل الرمز والایحاء، چوتھا وسوسۃ الشیطان، اور پانچواں ما یلقی اللہ الی الملائکہ، اور اس کے بعد آخری الامر الکونی للجمادات۔ تو یہ ان سب مقامات پر قرآن مقدس نے وحی کے لفظ کو اپنے لغوی معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ ہوا اس کا ایک پہلو۔ تو جب ہم دوسری طرف آئیں گے ہم دیکھیں گے کہ شرعی کانٹیکسٹ میں یعنی اصطلاحی طور پر یعنی لفظ وحی کی کیا معنی ہے، تو اس کی تعریف علماء نے یوں بیان کی ہے کہ وحی سے کیا مراد ہے؟ کلام اللہ تعالی المنزل علی نبی من انبیائہ، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو نازل کیا جاتا ہے اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر پر، یا دوسرے طور پر بیان کیا جاتا ہے هو اعلام اللہ تعالی من یستفیہ من عبادہ ما اراد من ہدایت بطریقۃ خفیۃ سریہ، فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے انبیاء یعنی ان بندوں کی طرف جن کو اللہ نے چنا ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر، ان کی طرف ایسے پیغامات کا نزول کرنا جس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرنا مراد ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں شریعت نے بھی یعنی ہم نے بار بار بات بیان کی ہے کہ لغوی اور اصطلاحی تعریف میں لازماً ایک ربط، ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی وحی سے کیا مراد ہے؟ وحی سے مراد ہے الاشارہ السریہ، وحی سے کیا مراد ہے کہ بات کرنے والے اور جس کی طرف بات کیا جاتا ہے بیان کی جا رہی ہے ان کے درمیان ایک ربط کا معاملہ۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا یہ کیا ہے؟ کلام اللہ، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ہم کہیں گے سب سے پہلے کہ یہاں پر تحدید ہو گئی، لغوی معنی عام تھا، یہاں پر اب بات خاص ہو رہی ہے۔ خاص کیا ہو رہی ہے کہ یہاں پر اب کسی کی بھی جانب سے کسی کی جانب کلام کا معاملہ یا اشارے کا معاملہ نہیں ہے۔ لغوی معاملے میں ہم نے دیکھا مدھو مکھی کی جانب وحی، پہاڑوں کی جانب وحی، حضرت مریم کی طرف وحی، لیکن یہاں پر اب شریعت کے کانٹیکسٹ میں اصطلاحی طور پر اس کی تحدید ہوگی، یعنی تعریف کی تحدید اس اعتبار سے ہوئی کہ سب سے پہلے یہ کیا ہے؟ یہ کلام اللہ، یہاں پر یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کلام کا ریسیپینٹ، اس کا جو مخاطب ہوتا ہے وہ بھی ڈیفائنڈ ہے۔ اب یہ کوئی بھی نہیں ہے، اب یہ پہاڑ نہیں ہے، اب یہ
یا یہاں پر شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہاں پر اللہ کا کلام ہے اور یہ نازل کیا جاتا ہے پیغمبر تک، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ شرعی اعتبار سے یا اصطلاحی طور پر وحی سے مراد ہے کلام اللہ تعالی المنزل علی نبی من انبیائہ، یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جو اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کی جانب نازل کیا جاتا ہے۔ اب وحی کی صورتیں یا وحی کی اقسام شریعت کے کانٹیکسٹ میں یعنی شرعی اعتبار سے وحی کی کتنی قسمیں ہیں، وحی کی کون کون صورتیں پائی جاتی ہیں، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، جہاں تک وحی کا معاملہ ہے، وحی دو صورتوں سے دو اعتبارات سے نازل کی جاتی ہے۔ ایک یا تو براہ راست بغیر کسی واسطے کے، اب یہ کس کے درمیان معاملہ ہوگا؟ اللہ اور پیغمبر کے درمیان۔ جب ہم نے بات کی کہ ہم اصطلاحی تعریف بیان کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ باقی ساری صورتیں بحث سے خارج ہیں، اب یہاں پر صرف ایک صورت بچتی ہے کہ یہ اللہ اور پیغمبر کے درمیان یعنی تعلق کا معاملہ ہے۔ اب اللہ اور پیغمبر کے درمیان یہ وحی کا معاملہ، یہ پیغام نازل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کی براڈلی سپیکنگ، براڈ کلاسیفیکیشن کیا ہوگی کہ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ تو براہ راست ہوگی، یعنی اس میں اللہ اور پیغمبر کے درمیان بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ اور پیغمبر کے درمیان کوئی واسطہ بنتا ہے، وہ واسطہ کیا، اس کی طرف میں آؤں گا۔ تو دو صورتیں، ہم نے کیا کہا کہ اصطلاحی طور پر وحی سے مراد اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ کی جانب سے اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر پر نازل کیا جاتا ہے۔ اب وحی شرعی اعتبار سے اس تعلق کی صرف دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو اللہ اور پیغمبر کے درمیان براہ راست یعنی تعلق ہوگا، یا اس میں بیچ میں کوئی واسطہ ہوگا۔ تو یہ صورت اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے وحی کی ان صورتوں کا تذکرہ بیان فرمایا۔ کیا کہا گیا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور کسی بندے کے لیے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کلام کرے یا اللہ اس کے ساتھ کلام کرے الا وحیًا، سوائے وحی کے ذریعے، او من ورائی حجاب، یا تو حجاب میں رہ کر یعنی اللہ اور بندے کے درمیان حجاب قائم ہوگا، او یرسل رسولا، یا تو کسی رسول کو بھیجا جاتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور وہ رسول یعنی وہ پیغمبر یعنی حضرت جبریل وہ بات پہنچاتے ہیں پیغمبر تک جو اللہ چاہتے ہیں، انہ علی حکیم۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ تین صورتیں ہیں۔ ایک ان یکلمہ اللہ، ایک تو یہ صورت ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی اور واسطے کے پیغمبر سے یعنی ہم کلام ہو جائے، یا دوسری ہے او من ورائی حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے۔ اس کی کیا صورت ہے اس کی طرف انشاءاللہ آؤں گا۔ یا تیسری فرمائی گئی او یرسل رسولا، یا تو کسی پیغامبر کو یعنی رسول کو، جو یہاں سے مراد ہے فرشتے کو، بھیجا جاتا ہے پیغام کو لے کر۔ تو پہلی جو بات ہے کہ الذی لا واسطۃ فیہ، وحی کی وہ صورت جس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس کی کون کون سی صورتیں ہیں بیان کی گئی، ٹھیک ہے؟ ایک تو پہلی اس کی قسم ہے کہ الرؤیا الصالحہ فی المنام، کہ وہ سچے خواب جو پیغمبر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وحی کی ایک صورت جہاں پر اللہ اور پیغمبر کے درمیان بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں بلکہ براہ راست ایک تعلق ہوتا ہے، اس کی ابتدائی اور بنیادی صورت کیا ہے؟ الرؤیا الصالحہ، یعنی سچے خواب جو دیکھے جاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یعنی وحی کی اس صورت کو بیان کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، کتاب بدء الوحی میں، اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اول ما بدأ به صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ فی النوم، کہ وحی کا جو آغاز ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابتدا یعنی جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان اس التعلق المباشر یعنی براہ راست تعلق کا آغاز ہوا، وہ کس صورت میں تھی؟ وہ الرؤیا الصالحہ، سچے خوابوں کی صورت میں۔ فرماتے فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَكِ الصُّبْحِ، فرماتے جب بھی ان دنوں میں آپ کوئی خواب دیکھتے تھے تو صبح وہ خواب بالکل ایک حقیقت، سچائی بن کر
سامنے آ جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ ابتدائی تعلق جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تیار کیا جا رہا تھا وحی کے نزول کے حوالے, کیونکہ وحی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, ان قریب آپ کی جانب ہم بہت بھاری ذمہ داری نازل کرنے والے ہیں. تو اس کی تیاری کے اعتبار سے آپ کے قلب مبارک کو اس اعتبار سے تیار کیا جا رہا تھا کہ آپ وحی کو قبول کرنے کی صورت میں آ جائیں. تو یہاں پر کیا بات آئی پہلے کہ پیغمبر پر وحی کے نزول کی ایک صورت کیا ہے کہ خواب کے ذریعے سے وحی کا نزول ہوتا ہے. تو ہم جانتے ہیں اس کے حوالے سے کہ یہ وحی کی حتمی صورت ہوتی ہے. پیغمبر کا خواب, اس میں شبہات کی گنجائش, یہ بھی کبھی کبھار شریعت کو نازل کرنے کی بھی صورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ خواب میں دیکھا, یا بنی انی اری فی المنام انی اذبح, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب اگر خواب صرف خواب ہوتا جیسے عام انسان کا خواب ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی کوئی ضرورت بالکل سرے سے تھی ہی نہیں. اب چونکہ یہ عام انسان کا خواب نہیں ہے, پیغمبر کا خواب ہے, اور پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے. ہم اسی لیے جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی پس و پیش کے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور حضرت اسماعیل بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. فرمایا یا ابتی افعل ما تؤمر, کہ اے میرے والد, اے میرے ابا جان, آپ وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. یعنی خواب کے ذریعے سے شارع اپنا مطلوب بیان کرتے ہیں, حکم بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پیغمبر کا خواب عام انسان کا خواب نہیں ہوتا. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی کبھی کبھار غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب کے ذریعے سے یہ وحی صرف ابتدائی زمانے میں ہی ہوئی. ابتدائی زمانے میں تو کثرت سے ہوتی تھی, لیکن بعد میں بھی یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہوتا رہا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں, یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے قرآن میں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ, کہ ہم ان قریب مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ میں داخل ہو جائیں گے. تو وہ باقی صلح حدیبیہ کے ضمن میں اس بات کو پڑھا جا سکتا ہے. تو یہاں پر میری جو بات سمجھانے کی مراد ہے وہ کیا ہے کہ وحی کی ایک ابتدائی صورت ہے الرؤیا الصالحہ, سچے خواب. ٹھیک ہے, اب صرف یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے, پہلی بات کہ لیس فی القرآن شیء من ھذا النوع, کہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے فاتحہ سے ناس تک, اس میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو اس صورت میں نازل کی گئی ہو. یعنی خواب کی صورت میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. قرآن سارا کا سارا آپ کی بیداری کی صورت میں نازل ہوا. اس میں صرف ایک یعنی سوال کبھی کبھار پیدا ہوتا ہے سورۃ الکوثر کے حوالے سے, کہ بعض روایت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ وہ نیند کسی کیفیت طاری تھی, تو اس کے بعد جب وہ کیفیت یعنی رفع ہوئی تو آپ علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا کہ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی, اور اس کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت آپ نے کی. تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ یہاں پر نیند نہیں تھی یا خواب نہیں تھا, بلکہ یہ وہ وحی کی نزول کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیات طاری ہوتی تھیں, جن کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا, تو فرماتے ہیں جو کیفیت آپ پر طاری ہوتی تھی یہ وہی اسی کی ایک صورت تھی. تو یہ خواب میں نازل ہونے والی صورت نہیں تھی. دوسری اہم بات جیسے میں نے بیان کیا کہ پیغمبر کا خواب وہ وحی حتمی طور پر ہوتا ہے. اب اس میں صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو یہ سچے خواب ہیں, سچے خواب, تو یہ تو نبوت کا ہی ایک حصہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات, کہ نبوت کی جو اوصاف ہیں, دیکھیے نبوت تو ختم ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی بھی انسان وہ دجال ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ نبوت کے جو اوصاف ہیں, جو نبوت کے خصائص ہیں, اس میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی الا المبشرات, سوائے سچے خوابوں کا معاملہ.
فرمایا قالوا وما المبشرات، کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، کہ یہ وہ سچے خواب ہیں جو ایک مومن بندہ دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات جان لیں کہ خوابوں کے ذریعے سے شریعت میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کبھی کبھار اللہ رب العزت اپنے صالح بندوں کی دل جمعی کے لیے، یا کبھی کبھار یعنی کسی مشکل وقت میں کوئی راستہ سجھانے کے لیے اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کے قلوب کو اس اعتبار سے مسخر فرماتے ہیں کہ انہیں خواب دکھائے جاتے ہیں۔ لیکن بات یاد رہے، خواب کے ذریعے سے کوئی نئی شریعت، خواب کے ذریعے سے کوئی شریعت میں کوئی اضافہ، کوئی کمی، ان چیزوں کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو یہ ہوئی پہلی صورت، یعنی شرعی ڈومین میں اصطلاحی طور پر یعنی وحی کے نزول کی ایک صورت کیا ہے؟ سچے خوابوں کی صورت۔ دوسرا ما کان مکالمۃ بین العبد و ربہ، کہ بغیر واسطے، میں نے عرض کیا تھا دو صورتیں، ایک واسطے والی، دوسری بغیر واسطے کی۔ بغیر واسطے میں پہلی بات کیا آئی؟ سچے خواب۔ دوسری صورت بغیر واسطے کی کیا ہوتی ہے؟ کہ پیغمبر اور اللہ ہم کلام ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا صورت ہے؟ یا تو براہ راست ہم کلام ہو، یا من ورائی حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے۔ تو حجاب، من ورائی حجاب کی مثال قرآن نے کیا بیان کی؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، جب موسیٰ علیہ السلام مقرر کردہ وقت پر پہنچے، مقرر کردہ جگہ پر پہنچے، اور اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھوں۔ یہاں پر کیا سمجھ آ رہی بات؟ کہ بات ہو رہی ہے، اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کلام ہو رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ آپ کے ساتھ کلام فرما رہے تھے من ورائی حجاب، یعنی حجاب میں، یعنی حجاب کے پیچھے سے۔ تو وہ حجاب اللہ کا کیا ہے؟ حجابہ نور، اللہ کا حجاب نور ہے۔ تو یہ ایک عام انسان کے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کو دنیا میں دیکھنا اس اعتبار سے ناممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ کہا گیا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، یا سورۃ النساء میں بھی کہا گیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھرپور کلام کیا۔ یعنی جو میں بات سمجھا رہا ہوں، وحی کے براہ راست نزول کی دوسری صورت کیا ہے؟ اللہ یکزہ، ایک تو وہاں خواب کی صورت میں کلام ہوا، یہاں پر خواب نہیں ہے، بیداری کی صورت میں۔ بیداری کی صورت میں من ورائی حجاب، من ورائی حجاب۔ اور یعنی روایات میں یہ بھی ہے کہ معراج کے واقعے میں اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی براہ راست کلام فرمایا۔ تو یہ ہوا بغیر واسطے کی۔ اب واسطہ، اللہ اور پیغمبر کے درمیان جو واسطہ ہے اس کی کیا صورت ہے؟ تو واسطہ کیا ہوتا ہے؟ واسطہ یعنی فرشتہ ہوتا ہے، ملک۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وحی کے نزول پر جو فرشتہ مقرر کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ سیدنا جبریل علیہ السلام ہے۔ تو اس والی وحی کی اس صورت کو بیان کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ان عائشہ ام المومنین، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان الحارث ابن ہشام، کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی جو ابو جہل کے ان کے بھائی تھے لیکن مومن تھے، صحابی تھے، تو فرماتی ہیں کہ انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یاتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس، کہ کبھی کبھار مجھ پر وحی گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے، وہو اشدہ علی، اور وحی کی یہ صورت مجھ پر بہت گراں ہوتی ہے، مجھ پر بہت گراں ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھے کہ یہ وحی کی وہ صورت ہے جہاں پر پیغمبر کا روحانی وجود زیادہ یعنی اس پروسیس میں، اس معاملے میں یعنی شامل ہوتا ہے دوسری صورتوں کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے
کہ پیغمبر ہی صرف اس کیفیت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے گھنٹیوں کے بجنے کی آواز کی طرح، اور وحی کی یہ صورت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ فرماتے ہیں فَيُفْزَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ مَا قَالَ، فرماتے ہیں جب یہ بند ہو جاتی ہے تو میرے دل میں مکمل طور پر یہ بات جمع ہو گئی ہوتی ہے جو مجھ پر نازل کیا جاتا ہے۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ میرے پاس کسی انسان کی صورت میں، کسی شکل میں انسان کی صورت میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں حدیث جبریل معروف ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام ایک دیہاتی، ایک عرابی کی صورت میں آپ کے پاس آئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی متعدد مرتبہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صورت میں آتے تھے۔ فرماتے ہیں قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام پر جب وحی کا نزول شروع ہوا فی الیوم الشدید البرد، کڑاکے کی سردی کے دن، یعنی جس دن سردی بڑی شدید تھی۔ فرمایا جب وحی کا نزول ایسی صورت میں ہوا فَيَفْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، فرماتے ہیں جب یہ وحی کا نزول اختتام پر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ یعنی یہ کس کی طرف اشارہ ہے کہ وحی کی یہ صورت بڑی شدید اور شاق آپ پر گزرتی تھی۔ تو اس کی کیفیت کو مزید مثال کے طور پر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا اور آپ کی زانِ مبارک میری یعنی ٹانگ پر تھی، تو فرماتے ہیں اسی صورت میں آپ پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا، اور مجھے یوں محسوس ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بوجھل ہو رہے ہیں کہ شاید میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ بھی صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے متعدد مرتبہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوتے تھے، اور اس صورت میں جب وحی کا نزول شروع ہوتا تھا تو وہ بیٹھ جاتی تھی۔ تو یہ تو ہوا رسول او یرسل رسولن کی دو صورتیں، یا تو فرشتہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ آ جاتا ہے، اس اعتبار سے وہ دکھتا تو نہیں ہے لیکن پیغمبر کے دل پر وحی نازل کی جاتی، سلسلۃ الجرس۔ دوسری صورت کہ فرشتہ کسی بشر کی، انسان کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا النفس فی الروح، یعنی دل میں کوئی بات ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی صورت جیسے بخاری شریف کی ہی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفس فی روحی، کہ روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ یہاں پر کیا ہوا، یہ بات براہ راست اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بات حضرت جبریل القا کر رہے ہیں۔ فرمایا انہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کہ کوئی جاندار تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کرے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، بس اللہ سے ڈرتے رہو اور طلب میں یعنی رزق کی تلاش میں مبالغہ نہ کرو۔ تو یہاں پر بعض علماء نے اس کو مستقل الگ ایک صورت یعنی شمار کیا، النفس فی الروح کو مستقل الگ صورت شمار کیا ہے، لیکن شیخ منا القطان جن کی مشہور کتاب مباحث فی علوم القرآن ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مستقل صورت نہیں ہے، بلکہ یہ وہی جو سلسلۃ الجرس والا معاملہ ہے تو یہ اسی کی ایک صورت ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات جاننی ہے کہ یہ تو وحی کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں سے کوئی بھی آیت خواب کی صورت میں نازل نہیں ہوئی، وہ سب بیداری کی صورت میں نازل ہوئی آپ کے قلب مبارک پر، یا تو سلسلۃ الجرس کی صورت میں، یا تو فرشتے کی حضور کی صورت میں، یا اللہ رب العزت کی جانب سے براہ راست کلام کی صورت میں۔ خواب کے ذریعے سے قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ میں نے ایک بنیادی خاکہ بیان کیا وحی کا جو کانسیپٹ اسلام میں ہے، یعنی وحی لغوی اعتبار سے کس کو کہا جاتا ہے، اصطلاحی طور پر وحی سے کیا مراد ہے، تو یہ ایک بنیادی خاکہ آ گیا۔ لیکن دیکھیے میں نے ابتدا میں بھی آپ سے یہ بات بیان کی تھی کہ ہمارے نظریے علم جو ہماری اپسٹمولوجی ہے مسلمانوں کی، اور جو دیگر مذاہب کی یا موجودہ جو مادی
فلسفے ہیں وہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ علم بس وہی ہے جس کا ادراک حواس کے ذریعے سے ہو. یہ وحی کا جو معاملہ ہے یہ حواس خمسہ سے پرے ایک معاملہ ہے. تو ہمارے اور دیگر لوگوں کے درمیان جو نظریہ علم اور ورلڈ ویو کی جو فرق بن جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وحی کا ماننا اور وحی کو نہ ماننا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آج جو ہمارے یہاں وحی کی جو کانسیپٹ ہے اس کو بیان کیا. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے وحی کے حوالے سے دیگر مذاہب میں ان کے یہاں کیا صورت پائی جاتی ہے، اور اسلام میں جو وحی کا جو کانسیپٹ ہے اس پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں یا جو شبہات چاہے وہ اورینٹلسٹ کی جانب سے ہو یا اور کسی طبقے کی جانب سے ہو، انشاءاللہ ان کا بھی ہم جائزہ اگلے درس میں لیں گے. اور اس کے علاوہ ناظم رحمہ اللہ نے جو اس باب کے تحت باتیں بیان کی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم جائزہ لیں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.